بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی لڑکی کی شادی اور بی بی فاطمہ کا نیوتا۔ واقعہ مکمل سنیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہودیوں کے کسی کے گھر شادی تھی۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اسی لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت سے شادی کی محفل کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی کی زوجہ ہے، تم لوگ علی کے پاس جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اجازت دیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی میں تشریف لے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں نے جس کے گھر شادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول اللہ، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لو تو چلوں گی۔ یہودیوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سبھی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کچھ سوچنے لگیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودیوں کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابو جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی پہنو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات و مال بساط سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس اور زیورات کو قطع نہیں ہیں، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شریک شادی ہوں گی تو سب کی نگاہوں میں جلیل ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت میں ایسے مالوسبات اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیورات و خلعت سے آراستہ کیا گیا اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئیں۔ کچھ حوریں دائیں اور کچھ بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری یہودیوں کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان و آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ زیب و زینت دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تکبیریں کیں مگر سب بیکار ثابت ہوا۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح کب سے عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم قدا بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر بہت گھبراہٹ ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ، میں بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میرے اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن مر گئی۔ خانہ شادی خانہ غم۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو مذہب اسلام میں تعلیم فرمائیں اور اسی طرح سود دل سے بعورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز دیکھ کر تمام یہودی مرد و خواتین مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔